بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. آج گفتگو کریں گے ایک سوشل میڈیا پر یا اپلیکیشن ہے اسلام 360 کے بارے میں. بہت معلوماتی اور ذخیرہ ہے اسلامی کتابوں کا. اس کے بارے میں ایک بہن نے سوال کیا ہے، وہ واٹس ایپ پر وائس میسج کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کروں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے یوٹیوب سے جب آپ کا چینل دیکھا تو مجھے وہیں سے آپ کا یہ نمبر ملا، تو مجھے ایک اچھی راہ ملی کہ میں کوشچن آنسر آپ سے کر سکتی ہوں. انشاءاللہ. میں پاکستان سے ہوں، تو میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ ایک ایپ آ چکی ہے اسلام 360. اوکے. تو اس میں ٹائمنگز بھی ہیں سب نمازوں کی، فجر ٹو عشاء. جی. تو پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے کہ مطلب ایک ٹائم پہ اذان نہیں ہوتی، کبھی ایک ٹائم پہ ہو رہی ہے، کبھی 10 منٹ بعد دوسری جگہ تیسری جگہ، اس طرح سے ہے. مطلب ڈفرینٹ فرقوں کی وجہ سے، یہ اہل حدیث والوں کی ہے، یہ بریلویوں کی، اس طرح سے. تو 360 پہ جو ٹائمنگز ہیں وہ دو اماموں کے اکارڈنگ ہے. ایک امام ابو حنیفہ سے ریلیٹڈ کر کے انہوں نے ٹائم دیا ہوا ہے، اور ایک امام شافعی. تو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی ٹائمنگز میں باقی کسی نماز میں فرق نہیں، عصر کی نماز میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے، بلکہ اچھا خاصا ڈفرینس ہے. اب میرا سوال بیسک یہ ہے کہ خواتین چونکہ گھر میں ہی نماز پڑھتی ہیں، تو اگر ہم جیسے وہ نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ ٹائم ہو چکا ہے نماز کا، تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نماز کا ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے لیکن اذان نہیں ہوئی ہے، تو ہم اس کے اکارڈنگ نماز ادا کر سکتی ہیں. سیکنڈلی میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ ہمیں اس میں کون سی نمازوں کا ٹائم فالو کرنا چاہیے، امام ابو حنیفہ کا یا امام شافعی کا؟ جزاک اللہ خیر. وہ جزا کی بہت خوبصورت سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے. دو سوال ہیں اصل میں. ایک تو یہ کہ اسلام 360 میں جو دو آپشنز ہیں، مالکی شافعی اور حنفی اسکول آف تھاٹ سے، ان میں چونکہ بہت فرق ہے، اور فرق ہے. محترمہ یہ فرما رہی ہیں، نبیلہ شہزاد نام ہے پاکستان سے، یہ فرما رہی ہیں کہ انہیں صرف اسی میں فرق نظر آیا. حالانکہ آپ اگر رمضان کے ایام میں دیکھیں تو افطار 1.5-2 منٹ پہلے ہو جاتی ہے. امام شافعی کا اگر آپ نے وہ 360 والا اپلیکیشن اس میں چوز کیا ہوا ہے، سلیکٹ کیا ہوا ہے، اور اگر آپ نے امام ابو حنیفہ والا کیا ہوا ہے تو پھر وہ 1.5-2 منٹ تاخیر سے آپ کا روزہ کھلواتے ہیں. بہرحال عصر کی نماز کا صحیح وقت پوچھا گیا ہے، اور جب وقت داخل ہو جائے تو کیا نماز ادا کر لینی چاہیے یا نہیں. دو چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو آیا یہ 360 اپلیکیشن میں سے کون سا اسکول آف تھاٹ چوز کریں. یہ ڈیوائس ہے، یہ سافٹ ویئر ہے، یہ اپلیکیشن ہے جو کہ آپ کو الارم کی طریقے سے آپ اگر اس میں سلیکٹ کر دیں گے کہ یہ امام شافعی کے وقت کے مطابق آپ ہمیں متنبہ کریں کہ اذان کا وقت داخل ہو گیا ہے اور نماز آپ پڑھ لیجئے، تو وہ آپ کو بتا دے گا، اذان دے دے گا، یا پھر مختلف طریقوں سے آپ تک یہ پیغام پہنچ جائے گا کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. عصر کی نماز کا صحیح وقت، یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے، اسکرین پر میں نے اس کا لنک بھیج دیا ہے. بہرحال جو عصر کا صحیح وقت ہے، نمازوں کے اوقات کے مطابق اصل میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، خاص طور پر حنفی اسکول آف تھاٹ میں. آج سے چند سالوں قبل کی بات ہے، امام کعبہ دہلی تشریف لے گئے، اور جیسے بہن نے کہا وہاں ہر 5 منٹ میں اذان ہو رہی ہے. عصر کی اذان ہی جامع مسجد کے علاقے میں اب جامع مسجد پہ ہو گئی ہے 4 بجے، 4:15 پہ مٹیا محل میں ہو رہی ہے.
5 بجے کہیں اور ہو رہی ہے, 4:30 بجے کہیں اور ہو رہی ہے, تو مغرب تک یہ سلسلہ گویا کہ جاری رہتا ہے. ہمارے یہاں ایک وقت تو ہے نہیں ہے, لیکن جو اہل حدیث کی مساجد ہیں, جو سلفی مکتب فکر کی مساجد ہیں بر صغیر میں, جس طریقے سے سعودی عرب میں عصر کی نماز ہوتی ہے آج کل تقریباً 3:30 بجے, تو 3:30 بجے 3:20 پر, تب وہ پورے سعودی عرب میں جو ویسٹرن ریجن ہے مکہ مکرمہ میں ہم سے 1.5 منٹ پہلے ہو جاتی ہے, لیکن ہوتی اول وقت میں ہے. اول وقت کیا چیز ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. دیکھیے جس وقت ظہر کا وقت ختم ہو جائے اور ہر چیز کا سایہ زوال کے سایہ نکال کر ایک مثل ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. گزشتہ سوالات میں دیکھیے یہی موقف امام مالک, امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے. یہ تینوں ائمہ کا موقف یہ ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ صحیح موقف یہی ہے کہ آدمی اول وقت میں نماز پڑھے, اور کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کروائی. اس میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عصر کی امامت کروائی جس وقت ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا تھا. اسے ابو داؤد, ترمذی اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اس وقت, عصر کی نماز اس وقت پڑھا کرتے تھے جب سورج بلند اور صاف ہوتا, نماز کے بعد ایک شخص اوالی تک جا کر واپس آ جاتا اور سورج ابھی بلند ہی ہوا کرتا تھا. بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے کہ وہ صحابی مسجد قباء پہنچ جاتے اور سورج ابھی تک بلند ہی ہوتا تھا. ہمارے یہاں تو مغرب کی اذان ہونے والی ہوتی ہے کہ بعض مساجد میں عصر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے. تو پہلی چیز جو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اگر اسلام 360 سے مستفید ہو رہی ہیں, بہت اچھی اپلیکیشن ہے, میں بھی اس اپنی معلومات وہاں سے حاصل کرتا ہوں. تو 360 پر آپ امام شافعی کا جو موقف ہے یا وہ اسکول آف تھاٹ اپنی نماز کے لیے اس کو اختیار کریں. البتہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھیں, نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھیں. اور آپ نے جو پوچھا ہے کہ وہ جب اذان وقت داخل ہو گیا تو کیا ہم فوراً نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں, فوراً نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں اصل میں مفتی مملکت سعودی عرب کے پاس ایک سوال بھیجا گیا تھا, وہ میں پیش کروں گا. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ آدھے گھنٹے کے بعد نماز پڑھنا چاہیے عورتوں کو گھروں میں. ایک مولانا مفتی اکمل صاحب بھی ہیں, ان کا بھی ایک بہن نے ویڈیو بھیجا. کہا جا رہا ہے کہ آپ جب مسجد میں اذان ہو جائے اور جماعت بھی ہو جائے تو اس کے بعد آپ نماز پڑھیں. لیس بصحیح, مفتی مملکت سعودی عرب فرما رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں, یہ درست نہیں ہے. اذان ہو گئی ہے, وقت داخل ہو گیا ہے, آپ نماز پڑھ سکتی ہیں, چاہے کچھ ہی منٹوں کے بعد, کچھ ہی ولو بعد دقائق, چند منٹوں کے بعد ہی آپ اپنی نماز ادا کر سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. زوال کے بعد اگر ظہر کا وقت داخل ہو گیا ہے, ظہر کی نماز پڑھ لیجئے, اور پھر اس کے بعد ایک مثل جو عصر کا وقت ہے, اگر عصر کا وقت داخل ہو گیا ہے تو آپ عصر کی نماز پڑھ لیجئے. اور اگر مغرب ہو گئی ہے تو مغرب کا نماز کا وقت ہو گیا ہے تو مغرب پڑھ لیجئے. عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا ہے تو عشاء پڑھ لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا, تو وقت کا داخل ہونا شرط ہے. اذان بعض کیسز میں تو آپ اذان سنتے بھی نہیں ہیں, بعض جگہوں پر پتہ بھی نہیں چلتا کہ مسجد میں جماعت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو یہ احتیاطاً جو 30 منٹس یا 15 منٹس شیخ فرما رہے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اتنے منٹ پر آپ کو نماز پڑھنی ہے اذان کے بعد. وقت داخل ہو گیا ہے اذان کا, آپ اور ہم اس وقت نماز ادا کر سکتے ہیں, اور افضل طریقہ یہی ہے الصلاۃ علی وقتہا.
ہر نماز کے لیے اس کے وقت پر اس کی پابندی کرتے ہوئے اول وقت میں نماز پڑھنی چاہیے. تو عصر کا جو بہترین وقت ہے اور صحیح وقت ہے وہ 360 پر وہ آپ اگر سلیکٹ کریں گی شافعی اسکول آف تھاٹ کے مطابق آپ کو متنبع کیا جائے گا، اور وہ اول وقت ہے نماز کا، اور وہی صحیح اور زیادہ درست ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق بنائے. نماز نبوی ہو، نماز یہ کسی بھی مسلمان پر واجب نہیں ہے کہ وہ ان مذاہب اور اسکول آف تھاٹس کو اپنے اوپر لاگو کر لے اور ان سے نکلنے کی کوشش نہ کریں. ہم پر اور آپ پر واجب ہے کہ ہم قرآن اور احادیث پر عمل کریں اور انہی کی اتباع اور انہی کی پیروی کریں. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمارے اس چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.